الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ سورۃ الانبیاء 107 آیت ہمارے ساتھ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے، سارے عالموں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے رسول ہیں، ہم سب آپ کے امتی ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا، سنا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی اور رسول بھیجے۔ یہ رسول ہم کو بتاتے ہیں کہ زمین پر کیسے جیا جا سکتا ہے، زمین پر کیسے رہا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کون سی عبادت پسند ہے، عبادت کیسے کی جا سکتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول جو آتے ہیں ہم کو بتاتے ہیں۔ اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سارے جہاں والوں کے لیے رحمت ہیں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہیں، غیر مسلموں کے لیے نہیں ہیں؟ کیا بولیں گے اس میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے رحمت ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے بھی، ایمان نہیں لانے والوں کے لیے بھی۔ کیسے بولیں گے اس کو؟ بالکل، ایمان لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے جنت میں جاتے ہیں۔ ایمان نہیں لانے والے جو کافر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عذاب روکے رکھا۔ اگر یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں ہیں، جب آپ چلے جائیں گے تو پھر اللہ کا عذاب ان کو آ لپیٹے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان کے لیے رحمت تھا، کافروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے۔ اور آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 27 غزوات کی، غزوہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک تھے۔ اس میں سے 9 غزوے ایسے ہیں جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈ کیے، اس میں سے 9 تھے۔ اور یہ سارے غزوات، ساری جنگیں جو ہوئیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کتنے لوگ مارے گئے؟ ہاں رفیق بھائی بولتے ہیں کتنے لوگ مارے گئے؟ ایک آدمی، جیسے رفیق بھائی نے کتنے؟ ایک آدمی۔ اس کا نام کیا تھا رفیق بھائی؟ ابی ابن خلف۔ کیا تھا نام؟ ابی ابن خلف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارنا نہیں چاہتے تھے۔ ایسا ہوا کہ اس نے مکے میں اپنا گھوڑا پالا تھا، بڑے فخر سے کہتا تھا کہ میں گھوڑا پال رہا ہوں، چارہ کھلا رہا ہوں، یہ جب گھوڑا اچھی طرح تیار ہو جائے گا، اس پر بیٹھ کر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لأقتلنہ، وہ مجھے قتل نہیں کرے گا، میں اسے قتل کروں گا۔ جب جنگ کا موقع آیا، سارے لوگ جنگ پر جانے لگے، تو یہ بھی اپنے اس گھوڑے کے ساتھ اچھا کھلا کر جانے لگا۔ تو اس کی بیوی نے کہا جی کہاں جاتے جی؟ تمہیں سنے نہیں، یاد نہیں؟ کیا بولے محمد؟ انہوں کیسا بھی تم نہ قتل کر دو۔ بیوی کو کیا بول کے تسلی دیا؟ نہیں میں جاتا نہیں، سوپ کو لے جا کو ذرا باہر تک چھوڑ ڈال کو، میں پھر پیچھے سے کیا کروں گا؟
واپس آ جاؤں گا، میں نے اپنا گھوڑا تیار کر رکھا ہے، لیکن دوستوں کی صحبت ایسی ہوئی کہ وہ جنگ میں چلا گیا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے میدان میں دیکھا تو اس نے کہا واللہ ما نجوت ان نجا محمدن، قسم خدا کی اگر محمد آج بچ جاتے ہیں تو میں نہیں بچوں گا۔ تلوار لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھا اور کہا واللہ ما نجوت ان نجا محمدن۔ اور جب یہ حالت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، لیکن وہ اس کی تلوار سے شہید کر دیے گئے۔ اب بس تلوار کے رینج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ اب کیا کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار کے وار سے بچتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نیزہ تھا، حربہ، چھوٹا سا نیزہ، کرپان جسے بولتے ہیں، چھوٹا سا نیزہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف کو دیکھا کہ یہاں سے لوہے کا ڈریس پہنا ہوا ہے، سر پر لوہے کی ٹوپی ہے، کوئی چانس نہیں، سوائے اس کے انہوں نے ایک چھوٹا سا یہاں بلانک خالی جگہ دیکھا ٹوپی اور ڈریس کے بیچ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے حربے سے کیا کیا؟ ایک نشان لگایا، اسے کچھ مار تو نہیں لگا، صرف ایک خراش آئی۔ لکھتے ہیں ایسا چیخنے لگا جیسے بیل چیختا ہے۔ اس کے اپنے لوگ آئے، اسے اٹھایا، بولا کہ ابی تجھے کچھ نہیں ہوا ہے، محمد نے تجھے کچھ نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے بس خراش آئی۔ تو اس نے کہا کہ تم لوگ کیا جانو، اگر جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے وہ تکلیف سارے بازار عکاظ والوں کو ہو جائے تو سارے مر جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو مار اسے لگی تھی اس میں ایسی تکلیف، ایسا الم، ایسا درد اس کے لیے پیدا کیا کہ چیختے 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 کیا ہو گیا؟ مر ہی گیا۔ تو یہ اکیلا آدمی تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوا، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اور چارہ نہیں تھا، جان سے دفاع کرنا تو ضروری تھا۔ تو ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ تو یہی کچھ باتیں مجھے اور آپ کو کہنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ احسان کریں۔ کیا کریں؟ غیر مسلموں کے ساتھ کیا کریں؟ احسان کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ میں فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو صدقات دے سکتے ہیں، قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ احسان ہے۔ آپ کا پڑوسی بھلے وہ غیر مسلم ہے، بھوکا ہے، تو آپ اسے کھانا دینا چاہیے۔ کیا نہیں دے سکتے غیر مسلموں کو؟ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کفارات نہیں دے سکتے۔ کفارات کے معنی کیا ہے؟ کفارۃ الیمین، آدمی قسم کھا لیتا ہے، قسم کا کفارہ دینا ہے، وہ غیر مسلموں کو نہیں دے سکتا۔ جو زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نفلی صدقہ دے سکتا ہے۔ جو زکوٰۃ واجب ہے وہ کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے 8 مد بتا دیے ہیں، اسی مد میں آپ کو دینا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ویسے ہی آپ کو دینا ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ غیر مسلموں کو بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ غیر مسلم محارب نہ ہو، یعنی آپ سے لڑنے والا نہ ہو، دین کے معاملے میں آپ سے دشمنی کرنے والا نہ ہو، ویسے کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان الی الوالدین الکافرین،
اگر ماں باپ بھی کافر ہیں تو ان کے ساتھ بھی کیا کرنے کی بات کہی؟ احسان کرنے کی بات کہی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ لقمان آیت نمبر 15 میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر ماں باپ تمہیں شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات مت مانو، فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے جو معاملات ہیں اس میں کیا کرو؟ ان کے ساتھ اچھا کرو۔ کافر مشرک باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے تو مسلمان باپ کے ساتھ کیا کرنا؟ کتنا ادب اور احترام اس کا کرنا، کتنا خیال اس کا رکھنا مسلمان باپ کے ساتھ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں الآیہ دلیل علی صلۃ الابوین الکافرین بما امکن من المال ان کان فقیرین، اگر مشرک ماں باپ اگر فقیر ہیں تو ان کو پیسہ دے کر ان کی مدد کی جائے، بیٹا مسلمان اور ساتھ ساتھ ان کے سامنے نرم بات کی جائے اور ان کو آہستگی کے ساتھ نرمی کے ساتھ اسلام کی دعوت دی جائے، جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا لگتی ہیں؟ رفیق بھائی، اسماء بنت ابی بکر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا لگتی ہیں؟ بہن لگتی ہے۔ اسماء بنت ابی بکر کا مطلب بہن ہی لگتی ہے، لیکن دونوں کی مائیں الگ الگ تھی۔ ام رومان ان کی ماں تھی ام المؤمنین عائشہ کی، اسماء بنت ابی بکر کی ماں وہ الگ تھی، یعنی مائیں الگ تھی، باپ ایک تھی۔ تو جب مکے کے مشرکوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو گیا تو مکے سے جو مشرک تھے وہ ملنے کے لیے مدینہ آتے تھے، تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں اسماء بنت ابی بکر سے ملنے آئیں، جیسے وہ کہتی ہیں قدمت علی امی مشرکہ وہی قدمت علی امی وہی مشرکہ فی عہد قریش، قریش کے زمانے میں میری ماں مکے سے شرک کی حالت میں میرے پاس ملنے آئیں، فاستفتیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا، کیا کہا؟ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدمت علی امی، میری ماں میرے پاس آئی ہے، وہی راغبہ، اس امید میں آئی ہے کہ میں اسے کچھ دوں، کیا کروں؟ کبھی اسے کچھ دوں۔ افاصل امی، کیا میں میری ماں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں جبکہ میری ماں مشرکہ ہے؟ قال نعم صلی امکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں تم اپنی ماں کے ساتھ کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو۔ ماں کیا ہے؟ مشرکہ۔ مشرک ماں باپ کے ساتھ یہ حکم ہے تو ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، کتنا احترام ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں ایک اور چیز جس کے بارے میں کہا الاحسان الی الجیران غیر المسلمین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت نے یہ بھی حکم دیا کہ آپ کے آس پاس جو مشرک ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جیسے ادب المفرد کی روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں روى البخاری کنت عند عبداللہ بن عمرو، کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کام کر رہا تھا، وغلامہ یسلخ شاة، ان کا نوکر، میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کہ ان کا نوکر بکری ڈریسنگ کر رہا تھا، بکری چھیل رہا تھا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اذا فرغت فابدأ بجارنا الیہودی، جب تم بکری ڈریسنگ کر لو، گوشت مار لو، تو پہلے گوشت لے جا کر یہودی کو دو،
اسے دیو بولتے ہیں، یہودی کو ہڈیاں نہیں، کیا دیو بولتے ہیں سو گوشت، یہودی کو لے جا کر کیا کرو گوشت دو۔ تو فقال رجل من القوم الیہودی اصلحک اللہ، وہاں جو لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی نے کہا یہودی کو دینا، یہودی کو گوشت۔ تو انہوں نے کیا کہا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصی بالجار، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ پڑوسی کے بارے میں بہت تاکید کرتے تھے، پڑوسی کے بارے میں کیا کرتے تھے، بہت تاکید کرتے تھے، حتی خشینا او رأینا انہ سیورثہ، یہاں تک کہ ہم کو ڈر لگا کہ کہیں آپ وارث نہ بنا دیں، کیا نہ بنا دیں، وارث نہ بنا دیں، اس کو کیا نہیں کر دیں، ہماری پراپرٹی میں سے اسے بھی حصہ نہ دے دیں۔ تو ہمارا جو نیبر ہے چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، میرے اور آپ کے نبی رحمت نے سکھایا کہ ان کے ساتھ کیا کریں، ہم اچھا سلوک کریں۔ یہ دیکھیے ایک واقعہ انہوں نے بتایا، سہل بن عبداللہ التستوری، یہ بڑے علماء میں سے صلحاء میں سے شمار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے جار ذمی، ان کا ایک پڑوسی تھا جو ذمی تھا۔ ذمی کسے بولتے ہیں، ایک اسلامک کنٹری ہے، اس میں جیوس اور کرسچن یا مشرک جو بھی ہیں رہتے ہیں، اور وہ لوگ ان لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہوتی ہے، اس لیے کہ کنٹری کس کا ہے، مسلمانوں کا ہے۔ وہ لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں، اس ملک میں رہنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں وہ لوگ، ٹیکس، تو وہ ذمی ہیں، ان کو تکلیف دینا، ان کو ان کی مال کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو سہل بن عبداللہ تستری کا جو پڑوسی تھا وہ ذمی تھا۔ وَكَانَ قَدْ انبثق من كنيفه مرحاضه إلى بيت سہل ثقب، ایسا ہو گیا تھا، نیچے سہل رہتے تھے، اوپر وہ یہودی رہتا تھا، اس کے باتھ روم سے ایک سوراخ یہ ہو جا کے اس کے باتھ روم کا پورا غلاظت کیا ہوتا تھا، ان کے گھر میں گرتا تھا، کس کے، سہل۔ تو سہل بن عبداللہ وہ کہتے ہیں فَكَانَ سَهَلْ يَضَعُ كُلَّ يَوْمٍ الْجَفَنَةَ تَحْتَ ذَلِكَ الْبَثَقِ، سہل بن عبداللہ تستوری کیا کرتے تھے، ایک بگونا یا پلیٹ کیا کرتے تھے وہاں نیچے رکھ دیتے تھے سوراخ، وہ پورا غلاظت کیا ہوتا تھا اس میں پڑتا تھا، رات میں لے جا کے باہر دور کیا کرتے تھے، پھینک دیتے تھے، اسے معلوم نہیں کسے۔ آج کے زمانے میں ہمیں ذرا سوچ کے دیکھو، آج کے زمانے میں ہمیں کیا کریں گے، چمڑا نکالا نہیں نا اس کا، تو وہ زمانے کے لوگ کیسے رہتے تھے، تو کہا کہ وہ کیا کرتے تھے، یہ دیکھو، من کنیف المجوسی ویطرحہ باللیل حیث لا یراہ احد، رات میں لے جا کے خود لے جا کے پھینک دیتے۔ فمکث رحمہ اللہ علی هذه الحال زمانا طویلا، ایک زمانے تک ایسا کرتے رہے، الی ان حضر سہلا الوفات، یہاں تک کہ سہل سکرات کی حالت میں آ گئے۔ اب یہ کسی بھی معلوم نہیں، اسے بھی وہ نہیں معلوم، کسی نہیں معلوم، یہودی کو بھی نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے۔ تو جب ان کی موت کا وقت آیا، فاستدعا جارہ المجوسی، اس کا جو مجوسی یہودی نہیں تھا، وہ کیا تھا، وہ مجوسی تھا۔ مجوسی کے معنی کیا ہے، آگ کی پوجا کرنے والا، اگنی دیوتا کی پوجا، مشرک۔ تو انہوں نے مجوسی کو بلایا سکرات کی حالت میں، وقال له ادخل ذلك البيت وانظر ما فيه، کیا بولے، اچھا ادھر آؤ، وہ کمرے میں جا کے دیکھو کیا ہے۔ تو مجوسی کیا کیا، جا کے وہاں دیکھا، دیکھ تو اوپر سے غلاظت گرتی ہے، نیچے برتن ہے۔ تو فرع ذلك ثقب والقدر يسقط منه في الجفنة فقال ما هذا الذي أرى، تو مجوسی نے کہا، اسے کیا بولیں گے، اس مجوسی نے کہا کہ کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے، هذا منذ زمان طویل، سہل بن عبداللہ تستوری نے کہا کہ ایک زمانے سے ایسا گر لگے، اب تو دیکھتا ہے نہیں، ایک زمانے سے ایسا ہے
وَأَنَا أَتَلَقَّاهُ بِالنَّهَارِ وَأُلْقِيهِ بِاللَّيْلِ، میں کیا ہے دن میں اٹھا کو رکھتا ہوں، رات میں لے جا کو پھینک دیتا ہوں۔ وَلَوْلَا أَنَّهُ حَضَرَنِي أَجَلِي، اگر مجھے موت مر جانے کا ڈر نہیں ہوتا، اب میں سکرات میں ہوں، تو میں ایسا آج کر لے کو رہتا تھا، لیکن اب میں سکرات میں ہوں، آج کل میں مر جاؤں گا، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے اخلاق کیا ہوں دوسروں کو معلوم ہو، تو میں چاہتا ہوں تجھے میں نے بتا دیا ہے، فَفْعَلْ مَا تَرَىٰ، دیکھو تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ تو جب مجوسی نے یہ بات دیکھی تو کہا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا اور میں کفر پر باقی رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مد یدک فانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، آپ اپنا ہاتھ دیجئے، آپ کے اخلاق سے میں متاثر ہوں، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ ثم مات سہل رحمہ اللہ، اس کے بعد سہل کیا ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ الکبائر للذہبی، صفحہ نمبر 250 پر 2، امام ذہبی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ سلوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت نے سکھایا ہے، کیسے ہم لوگ دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں، کیسے دوسروں کے ساتھ سلوک کریں، یہ بات ہم کو سکھائی گئی ہے۔ تو یہ تھی بات کافروں کے ساتھ، اور اس کے بعد جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں جس طرح یہ سلوک اور یہ بتایا گیا کہ مجوسیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ کیسا کرنا چاہیے، ویسے اور بھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو دیکھیے اس میں اور بھی باتیں ہمارے ساتھ، جیسے میں نے کہا غیر مسلموں کو ہدیہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے لیے ہیں اور دیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کیسے کیا، تو کہتے ہیں کبھی ہم سوچتے ہیں کوئی بھی دعویٰ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ سامنے والے سے ہم کو کچھ فائدہ ہو۔ تو یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، جس میں کہتے ہیں کان غلام یہودی، ایک یہودی بچہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ فمرض، وہ بیمار ہو گیا۔ فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے آئے۔ فقعد عند رأسہ، اس کے سر کے پاس بیٹھے۔ فقال له اسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کہ مسلمان ہو جا۔ وہ بچہ ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں، مسلمان ہو جا، حالانکہ وہ بچہ اب مرنے والا ہے۔ وہ مسلمان ہوا تو کسے فائدہ، کسے فائدہ رفیق بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فائدہ نہیں، کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے بولے اسلم، مسلمان ہو جا۔ فنظر، یہ فائدہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا تو ہمارے نام اعمال میں ہوگا۔ ہاں، تو یہی دعویٰ کی تڑپ ہونی چاہیے کہ ہمارے آس پاس جتنے ہیں وہ کہاں جائیں، جنت میں جائیں۔ کہتے ہیں فنظر الی ابی وہو عندہ، بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ وہاں موجود تھا۔ فقال له اطع ابا القاسم، باپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ تو فاسلم، تو اس نے اسلام لا لیا بچے نے۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے یہ کہتے ہوئے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے چاند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کی تعریف ہے جس نے اس بچے کو آگ سے بچا دیا۔ تو دعویٰ کی یہ تڑپ بے لوث ہے، مرتے ہوئے بچے سے کیا لینا، بس ایک جہنم میں جانے والے کو ہم نے کیا کیا، بچا لیا۔ یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ بوڑھی عورت کو دیکھ کر بولنے لگے کہ مسلمان ہو جا۔ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ میں
کیسے مسلمان ہوں، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اب میں مسلمان ہوں کہ کیا کروں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا۔ ہم نے کیا کر دیا؟ دعویٰ پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا کر دیا؟ حجت پوری کر دی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی بہت ساری باتیں، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان کو دیکھا، دیکھ کر پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ تو کیا کہا اس نے؟ نہیں ہوئی بولا۔ تو کیا بولا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے؟ دو ہی باتیں بولی، یا تو تم گنہگار ہو یا تو تم احمق ہو، یا تو تم بیوقوف ہو، شادی کا مزہ کیا ہے تمہیں نہیں معلوم، شادی شدہ زندگی کیا ہوتی ہے تم کو نہیں معلوم، تم احمق ہو۔ احمق بولے تو مٹال، یا تو تم کیا ہو، ایک نمبر کی کیا ہو، مٹال ہو، یا تو سنر، یا تو گنہگار ہو۔ تو عمر آ جانے کے بعد جو ہے وہ تمہیں دوسرے طریقے سے کیا، حرام طریقے سے کیا کر رہے ہو، پورا کر رہے ہو۔ لیکن اگر تم عقل مند ہوتے تو کیا کرتے؟ وقت پر شادی کر لیتے۔ تو جو لوگ وقت پر شادی کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ عقل مند۔ دیکھو فیصلہ کر لو، تو فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سہولت دی، عمر آ گئی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً کیا کرنا چاہیے؟ شادی کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں غیروں کے ساتھ۔ ہم نے طائف کے سفر میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کو معاف فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ احد کی جنگ سے زیادہ سخت دن آپ پر گزرا کیا؟ احد کی جنگ میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا، چہرہ زخمی ہو گیا تھا اور سر پھوٹ گیا تھا۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا احد کی جنگ سے سخت دن آپ پر آیا کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لقد لقیت من قومک ما لقیت وکان اشد ما لقیت منہم یوم العقبہ۔ کہا کہ طائف کے دن یہ چیز پیش آئی، طائف میں لوگ مجھ پر پتھر مارنے لگے، میں اتنا اپنے ہوش و حواس سے باہر ہو گیا تھا کہ قرن ثعالب پہنچ کر مجھے ہوش آیا۔ وہاں میں نے آسمان پر سر اٹھا کر دیکھا تو جبریل امین تھے، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ تو جبریل امین نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہہ دیں تو اخشبین دونوں پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو پیس دیں۔ انہوں نے پتھروں سے مارا تھا، انہی پہاڑوں کو ہم کیا کر دیں؟ رکھ کر طائف والوں کو پیس دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ بلکہ میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد نکالے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں کہہ رہے تھے، آپ کا سارا جسم خون سے شرابور تھا۔ لوگوں نے اتنے پتھر مارے تھے، لیکن نبی رحمت کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، نہیں، ان کو چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ عبادت کرے، توحید پرست۔ تو ہمارا بھی یہ سلوک ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے دشمن ہیں، ہمارے بہت سارے تانا کسنے والے ہیں، برا بھلا کہنے والے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت کا جو اسلوب ہے، جو اسوہ ہے، اسے ہم اپنائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک بخشش کی بات ہے، عفو درگزر کی بات ہے، ایسے نہیں جیسے صحابہ کہتے ہیں۔ امام بخاری کی روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ نجد کے ایک علاقے میں ہم جنگ پر گئے، دوپہر کا وقت تھا اور وہاں کانٹے دار درخت جھاڑیاں تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ ایک ایک جھاڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ تو اچانک ایک بدبو آیا، اور جب سو جاتے ہیں تو تلوار تو اپنے ساتھ نہیں ہوتی، تلوار تو وہاں رکھی جاتی ہے۔ تو ایک بدبو آیا
اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لی اور لے کر کہا من یمنعک منی، اے محمد اب میرے تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ قلت اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ۔ تو فشامہ، تو جیسے اس نے سنا تلوار اٹھا کے میان میں رکھ دیا اور پھر بیٹھ گیا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ اللہ کے نبی، سارے صحابہ فوراً آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسی سی بات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہیں دی، اس کو معاف کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحیم، نبی الرحمہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاک واقعات کو، یعنی اس اچھے ایسے واقعات جو سبق آموز ہوتے ہیں، لوگوں کو بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ نجد کے علاقے سے گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں، مسجد نبوی میں ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے پاس جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں کہ ثمامہ کیا ہے تمہارے پاس؟ ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عندی خیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بھلائی ہے، ان تقتلنی تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو یہ وہ ایک معصوم کو قتل کرتے ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے آدمی کو چھوڑ دے ہیں جو شکر کرنے والا ہے۔ اور پھر وَإِن كُنْتَ تُرِيدَ الْمَالَ، اگر آپ کو مال چاہیے تو بولو کتنا مال میں دینے کو تیار ہوں، لیکن اسلام لانے کو تیار نہیں۔ ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ مال دینے کو تیار ہیں لیکن اسلام لانے کو تیار نہیں۔ ایک دن، دو دن، تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا کرو ثمامہ کو چھوڑ دو، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ہتھکڑی نکالی، رسیاں کھولی، چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا لیکن ثمامہ کے دل کو گرفتار کر لیا۔ وہ گئے، غسل کر کے واپس آئے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، زبردستی پکڑے جا کے ختنہ کرا ڈالے، ایسا کرے ویسا نہیں، ایسا ہمارے پاس نہیں۔ اسلام اتنا محتاج نہیں، ہم کسی کو زبردستی اسلام میں لانے کے لیے نہیں۔ ارے اسلام تو ہر ایک کی گٹھی میں پڑی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام تو اس کے سم کارڈ اس کے اندر ہی ہے، بس تھوڑا حالات کے حساب سے کوئی بچہ مشرک کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو مشرک بن گیا، کوئی کرسچن کے گھر میں پیدا ہوا تو کرسچن بن گیا، لیکن حقیقت میں اصل میں وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ وہ مسلمان ہے جو اس کے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهُ وَيُنَصِّرَانِهُ وَيُمَجِّسَانِهُ، اس کے ماں باپ نے اسے مجوسی بنا لیا، مشرک بنا لیا، یہودی بنا لیا، نصرانی بنا لیا۔ کہتے ہیں اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو آزاد کر دیا گیا۔ وہ قریب کے کھجور کے باغ میں گئے، غسل کیا، ثم دخل المسجد، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ تھا غیروں کے ساتھ۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ قیدیوں کے ساتھ بھی، جو لوگ قید ہو کر آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا برتاؤ کیا۔ جو لوگ غلطی کرتے تھے ان کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا، میں نے جمعے کے خطبے میں بھی وہ حدیث بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کر کہتا یا رسول اللہ ہلکت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا بات ہے؟ بولا کہ رمضان کے دن میں نے اپنے
بیوی سے تعلق قائم کیا، میں نے مصاحبت مباشرت کر لی، حالانکہ روزے کی حالت میں تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تم یہ غلام آزاد کر سکتے ہو، وہ تو پہلے سے غریب تھا، غلام کہاں سے آزاد کرے گا؟ نہیں۔ اچھا 2 مہینے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے، 1 مہینے کے روزے میں یہ حالت ہوگی، 2 مہینے کنٹینیوس روزے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا اس کے بعد تیسرا آپشن ان کو کہا گیا کہ کچھ صدقہ خیرات کر سکتے ہو؟ بولا کہ میرے پاس کیا ہے، کچھ ہے نہیں کہ صدقہ خیرات کرو۔ کہا کہ اچھا ایسا کرو، انتظار کرو۔ انتظار میں بٹھایا، تھوڑی دیر کے بعد کھجور کا ایک تھیلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے کا بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو ایسا کرو، یہ کھجور کا تھیلا لے جاؤ اور فقیروں میں بانٹ دو۔ تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ اتصدق من ہوا افقر منی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے زیادہ فقیر پر میں صدقہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں۔ بولا واللہ بین لابتی المدینہ، مدینہ 2 اس کے بیچ میں ہے، میرے سے زیادہ فقیر آپ کو نہیں ملے گا۔ کیا بولا؟ صحابی رسول کہتے ہیں میرے سے زیادہ فقیر آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ تم کھاؤ، اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے ساتھ جو خطاکار ہے، گنہگار ہے، اس کے ساتھ کیسا تعامل کر رہے ہیں، ہاں کیسا اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے رحمت للعالمین۔ تو وہی ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر جو کچھ ہوا ہمارے اس ملک میں، ہم نے دیکھا کہ کیسے لوگوں نے اس کو اس طرح کا اس کی تصویر بتلائی کہ کئی جگہ فائرنگ ہوئی، مسلم نوجوان مارے گئے، ابھی بھی جیلوں میں کتنے مسلم نوجوان بند ہیں، کتنوں کا جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، مسلمانوں کے گھر مسمار کیے گئے، مسجدیں مسمار کی گئیں، ان کے نوجوانوں کو قید خانوں میں ڈھکیلا گیا۔ تو جو طریقہ ہم نے اپنایا تھا وہ طریقہ غلط تھا، وہ طریقہ غلط تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ آدمی اس طریقے کو اپنائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہیں۔ کیسے؟ ایک صاحب آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں ذرا فجر کی نماز میں دیر سے جاتا ہوں۔ بولا کہ کیا بات ہے؟ بولا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے امام صاحب لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ کیا پڑھاتے ہیں؟ لمبی نماز پڑھاتے ہیں، دیر سے جاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غضبناک ہو گئے۔ بولا کہ کیا تم امام بن کر فتنہ پھیلانا چاہتے ہو؟ تمہارے پیچھے ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، کسی کو ارجنٹ کام پہ جانا ہوتا ہے، وہ آتا ہے کہ امام صاحب جلدی نماز ختم کر لیں گے۔ تو جیسے کسی نے بتایا کہ میں نے پرسوں پڑھا تھا کہ پہلی رکعت میں پورا سورہ بقرہ پڑھا، دوسرے رکعت میں پورا سورہ آل عمران پڑھا، اس کے بعد فجر ہونے کے قریب اس کے بعد بولا کہ یہ ضروری نہیں، پیچھے جو لوگ ہیں کمزور جو یہ ہوتے ہیں اس کا کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کو لحاظ کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لحاظ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ تھی بات اللہ کے، یہ تو بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سلوک کرتے تھے۔ انسانوں کے ساتھ چھوڑیے، حیوانوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اونٹ آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رب هذا الجمل، اس اونٹ کا اونر کون ہے؟ ایک صحابی آئے، انصاری صحابی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا اونر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے چارہ پانی کیا نہیں کرتے ہو، ٹھیک طور سے دیتے نہیں ہو۔
انسان تو انسان نبی رحمت کے پاس شکایت لے کر جانور پہنچ جاتے تھے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، یہ گوریا چڑیا آتی ہے، ایسے گھومنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فجع هذه بولدها، کس نے اس کی گھونسلے میں سے اس کے بچوں کو نکالا، واپس رکھ دو۔ صحابہ نے اس کی گھونسلے میں سے کیا کر لیا تھا؟ بچے لے لیے تھے۔ تو یہ نبی رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اسلوب ایسا ہے۔ اور آپ کے بیٹے ابراہیم نزع کی حالت میں ہیں، جان نکل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو مرتے دیکھا، سکرات کی حالت میں دیکھا تو رونے لگے۔ ساتھ معاذ بن جبل تھے، دوسرے صحابہ تھے، کہا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، روتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ رحم ہے، یہ دلی جذبہ ہے جو دل میں ہوتا ہے، اور اس کا اظہار القلب یحزن والعین تدمع، دل غمگین ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہیں، یہ رحم ہے۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حسن اور حسین آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا، پیار کیا۔ تو وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے 10 بیٹے ہیں، کبھی کسی کو میں نے پیار نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے دل سے اللہ محبت نکالے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ محبت نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک اچھا باپ اپنے بچوں سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ کیا ہے؟ بیٹی باپ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ جب تک باپ زندہ ہے اس کی بیٹی اس کی دل کا ٹکڑا ہے۔ شادی کر تو بدل جاتی کی نہیں بدل، جب تک باپ زندہ ہے اس کی بیٹی کیا ہے؟ اس کے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاطمہ کیا ہے؟ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ بیرکت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ہے۔ یہ تو جانوروں کے ساتھ، جمادات کے ساتھ، جمادات کا مطلب جمادات جو جم کر رہتے ہیں، انموویبل تھنگس، کون سے؟ لکڑی، ڈور، وال، یہ سب مو نہیں ہوتے، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا تھا۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی کے کونے سے رونے کی آواز آ رہی، بلک بلک کر رونے کی آواز۔ سارے لوگ حیران کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھا تو اس کھجور کے تنے سے آ رہی ہے، کہ کھجور کا تنا اس فراق میں رو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے، اسے چھوڑ کر ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی دی تو اس کا رونا کیا ہوا؟ بند ہوا۔ جب ایک تنے کو یہ احساس ہے کہ نبی رحمت اس سے جدا ہوئے ہیں، اس احساس پر وہ رو رہا ہے، تو ہم انسانوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ تو بہرکیف یہ چند باتیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں۔ وما ارسلناک الا، وما، یہ چند باتیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملتی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور دوسروں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پہنچائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں، تو تب جا کر یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے اپنایا، آپ کے اسوے پر عمل کیا۔ کل حشر کے میدان میں جب ہم جائیں گے اور وہاں پہنچیں گے حشر کے میدان میں، تو حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں کیا ہوگا؟ حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کی سفارش کسے ملے گی؟
آپ کس کے حق میں شفاعت کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ، جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے خلوص دل کے ساتھ۔ اور پھر حدیث میں اللہ کے نبی سے فرمایا یصدق لسانہ قلبہ، اس کی زبان اس کے دل کی تصدیق کرے، اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرے۔ یعنی آپ کلمہ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو دل و زبان سے پڑھیں۔ تو ایسا نہیں کہ زبان پر کلمہ ہے لیکن دل مانتا نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، یہ منافقت ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آدمی کو نصیب نہیں ہوگی۔ آج دنیا والوں کو بتانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تصویر، آپ یہودیوں کے ساتھ کیسے تھے، عیسائیوں کے ساتھ کیسے تھے، مشرکوں کے ساتھ کیسے تھے، جان کے دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، یہ ساری باتیں ہم غیر مسلموں کو بتائیں گے تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت لوگوں تک پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔